آئیے بیان کے موضوع کی طرف. میرا بیان کا موضوع ہے شراب نوشی اور اس کے نقصانات. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ شراب نوشی یہ ان برائیوں میں سے ہے جو آج دن رات تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے. شراب ابتدائی اسلام میں شراب نوشی، شراب پینا یہ حرام نہیں تھا. ابتدائی اسلام میں شراب نوشی، شراب حلال تھی. جیسے جیسے اس کے نقصانات اور اس کے خرافات بڑھتی گئی اس کے حکم میں اسی طرح کی شدت آتی گئی. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، شراب کے متعلق کتابوں میں نے پڑھا آج سے 1444 سال پہلے شراب کی حرمت واقع نہیں تھی. شراب پینا اس وقت حلال تھی. لیکن 3 سنہ ہجری غزوہ احزاب کے چند دن کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حکم قطعی نازل فرمایا اور قرآن پاک میں صاف طور پر فرما دیا کہ شراب نوشی یہ حرام ہے، حرام ہے، شدید حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل میں ارشاد فرمایا، نقل کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص ایک گھٹ بھی شراب پی لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس ایک گھٹ شراب پینے کی نحوست کی وجہ سے اس بندے کی 7 دن تک نہ اس کی کوئی نماز قبول ہوگی، نہ ہی اس کے کوئی روزے قبول ہوں گے. اگر کوئی ایک گھٹ شراب پی لے. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. یہ آیت کریمہ کی شان نزول سننے سے پہلے آئیے آپ کو میں بہترین بہت پیاری بات بتاتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے جن کی سوچ، جن کے فکر، جن کی سمجھداری یہ سوچتے تھے اور قرآن پاک پر آیت کریمہ نازل ہوتی تھی. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چونکہ ابتدائی اسلام میں شراب حرام نہ تھی، شراب پیتے تھے لوگ. جب اس کی خرافات، اس کی برائیاں بڑھنے لگی، ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے کہ آپ نے گھر میں دعوت کی، شراب کی حرمت سے پہلے کی بات ہے، اور لوگ دعوت میں کھانا کھائے. کھانا کھانے کے بعد جو بھی اس وقت کا رسم و رواج تھا شراب پینے کا، تو شراب پی لیے لوگ. لیکن اس کے بعد نماز کے لیے گئے تو ایک شخص نماز میں سورہ کافرون پڑھنے لگا، قل یا ایھا الکافرون. اس کے بعد لا اعبدو ہے، تو وہ شراب پی لیا تھا. مدہوش ہو کر شراب نے اپنا کمال دکھایا تو وہ اس کی عقل صحیح نہیں تھی، تو وہ لا اعبدو کی جگہ اعبدو پڑھ دیا. نعوذ باللہ، جس سے معنی فاسد ہو جاتی ہے، انسان کا عقیدہ بھی خراب ہو جائے گا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. جب یہ معاملہ آیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکراء. اے ایمان والو، تم اس وقت نماز میں کھڑے مت ہو جب تم نشے کے حالت میں ہو. یہ آیت کریمہ جیسے نازل ہوئی، صحابہ کرام اور دیگر حضرات نماز کے وقتوں میں شراب نوشی کو حرام سمجھنے لگے کہ بھائی نماز کے وقت، نماز کا جو ٹائمنگ ہے ان ٹائموں میں شراب نہیں پینا. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، اے ایمان والو شراب مت پیو اس حال میں کہ تم نماز میں ہو، یا نماز کے حالت میں، نماز کے ٹائموں میں. تو صحابہ کرام ایک حکم نازل ہو گیا، کیا کہ شراب کی حرمت پر، کہ نماز کے ٹائم، نماز کے اوقات میں شراب نوشی نہیں کرنی ہے. پھر اسی طرح وقت چلتا گیا. حضرت عمر بن خطاب